جانتے ہیں کہ یہ کیا لائے گا جب اس نے دل میں نیت کی ہوگی کہ میں آج کیا لے جاؤں گا. اور یہ بھی دور کی بات ہے، رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے. جو بیت چکا مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے حضور اسے بھی جانتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مصطفیٰ کے، آپ یہ فرماتے ہیں ایک دن تاجدار نبوت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محفل میں مسجد نبی میں اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. فجر کی نماز کے بعد حضور نے بیان شروع فرمایا. کہاں سے؟ بخاری شریف کتاب بدء الخلق میں ہے. بخاری شریف کی روایت توجہ ہے نا بتا کی. حضور نے کائنات کے آغاز کا بیان شروع فرمایا. کائنات جہاں سے شروع ہوئی، روحوں کی تخلیق کا بیان فرمایا. حضور بیان کرتے چلے گئے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں بیچ میں حضور بیان کرتے رہے، ہر چیز کا بیان فرماتے رہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا بیان مصطفیٰ نے نہ فرمایا ہو. ایک ہی مجلس میں درمیان میں نماز آئی، نماز پڑھی، پھر بیٹھے، پھر بیان کیا، پھر نماز آئی، پھر نماز پڑھی، پھر بیان شروع کیا، پھر نماز آئی، پھر نماز پڑھی، پھر بیان شروع کیا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز تک مصطفیٰ نے بیان کیا. فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. روحوں کی تخلیق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اپنے محلوں میں جانے سے جہنمیوں کے اپنے مقامات تک جانے تک مصطفیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. مصطفیٰ نے سب کچھ بیان فرما دیا. فرمایا من حفظہ ومن نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے اسے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اعلم من حفظہ اکثر منا، سب سے بڑا عالم ہم میں سے وہ تھا جس نے مصطفیٰ کے اس کلام کو زیادہ یاد رکھا ہے. پہلے کی بھی جانتے ہیں، بعد کی بھی جانتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے ہوں گے کہ ابو جہل کیا اٹھا کے لائے گا. کنکریاں لایا. حضور نے فرمایا ابو جہل سوال تو میرے شایان شان پوچھ، سوال تو میرے شایان شان پوچھ. تو وہ اٹھا لایا ہے جسے لوگ ٹھڈے مارتے ہیں روڑوں کو. ابو جہل کی بھی مجبوری تھی، اس کی اپنی ایک مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی؟ کہ چونکہ یہ پتھر کے بتوں کو پوچھتا تھا، اس کا خدا پتھر کا بنا ہوا تھا. ابو جہل بڑے یقین تیقن کے ساتھ اپنے خدا کی صنعت جس شے سے وہ بنا ہے، پتھر، بت پتھر سے بنا ہے، بڑا یہ اپنا توکل کر کے لایا تھا کہ جس بت کے سامنے سر ٹیکتا ہوں آج وہ میری لاج رکھے گا، حضور کی نبوت کا پردہ چاک کرے گا. لیکن اس کو کیا پتا ہے یہ تو وہ بارگاہ ہے جو پتھروں کا حال بھی جانتی ہے، حجروں کو بشروں کا حال بھی جانتی ہے. کہا میرے شایان شان پوچھ. حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا یہ بتائے کہ میں کون ہوں. کہا میں نے تو آسان سے سوال پوچھا تھا، آپ نے خود مشکل کر لیا. نہیں آپ جواب جو آپ نے کہا ہے آپ یہ بتائیں. اب آپ اس کو اس لائق بنائیں کہ یہ کہے کہ آپ کون. حضور نے ایک نظر فرمائی. جو یہ کہے کہ حضور کو عالم غیب، حضور کو علم غیب ہے یا نہیں، حضور عالم الغیب ہے یا نہیں، اس بات کو رہنے دو. مصطفیٰ اگر کسی پتھر پر بھی نظر کر دے، پتھر ہے کہاں؟ ابو جہل کی مٹھی میں. کدھر ہے؟ بولیے نا. آپ میں سے کسی کا نام ابو جہل نہیں ہے نا، تو پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ پتھر کس کی مٹھی میں؟ تو ہمارا تعلق مصطفیٰ سے ہے، ہمارا رشتہ ابو جہل سے ہے ہی نہیں. رشتہ مصطفیٰ سے ہے، اور رشتہ اس پیارے سے ہے، رشتہ اس پیارے سے ہے کہ دشمن کنکری اٹھا کے لایا. حضور نے نظر ڈالی، کنکری کدھر ہے؟ دشمن کی مٹھی میں. کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ ابو جہل کی مٹھی میں. مٹھی باندھ. اب جب مٹھی، یہ دیکھیے، ادھر دیکھیں، چندن والے ادھر دیکھیں، یہ ٹیشو پیپر ہے. آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ کنکری ہے. کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ میں نے مٹھی میں بند کر دیا. ابھی باہر سے کوئی آدمی آئے، بند مٹھی میں اس کے سامنے ایسے رکھتا ہوں، ایسے کھولوں گا نہیں. بتائیے مٹھی کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو پتا ہے کہ باہر سے کون آیا، اور جو باہر سے آیا ہے اس کو پتا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے. نہیں پتا. معلوم یہ ہوا کنکر کے لیے سرکار غائب اور بظاہر سرکار کے لیے کنکر غائب. کنکر کے لیے سرکار غائب پکی بات ہے، لیکن سرکار کے لیے بظاہر لگتا ایسا تھا کہ کنکر غائب. دشمن کی مٹھی میں. آگے دیوار ہے ابو جہل کی انگلیوں کی،
سے سرکار آئے اور بظاہر سرکار سے کنکر لائے، بظاہر مٹھی بند ہے. حضور نے فرمایا ابو جہل رہنے دے، تو میرے کو میری شاعرانہ شان کا پوچھ، تو اپنے حساب نال پوچھ رہے، تو میرے حساب نال پوچھ، میرے کو میرے حساب نال پوچھ. یہ میری توہین ہے کہ میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے یہ کیا ہے، رہنے دے، میں نہیں دیتا جواب. ایسے کو پوچھ کے میں کون؟ اب حضور نے تو کہہ دیا اس سے پوچھ کے میں کون. اب اگلا سوال ابو جہل نے کیا ہوگا کہ اے پتھر بتا من ہوا، من ہوا. تو پتھر بولا، پتھر نے بول کے کہا، میں بڑے ایمان سے بتا رہا ہوں، آپ کا ذوق بھی جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیا میں پتھر بولا نہیں کرتا، پتھر بولا نہیں کرتا ہے، نہیں بولتا. لیکن جب مصطفیٰ بلائے تو ہو نہیں سکتا کہ نہ بولے. مصطفیٰ نے بلوایا، پتھر بولا، اور دشمن کی مٹھی میں سے بولا. اور پتھر کے لیے تو حضور غائب تھے. جب بولا تو کیا بولا؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانہ رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ جس کے بارے میں تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا رسول مصطفیٰ ہے. اب چلنے والے مجھے بتائیں ادھر تک تو بات آپ روز سنتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ پتھر کو پتا کیسے لگا کہ یہ کون؟ پتھر کے لیے تو حضور غائب تھے. تو اب یہی تو بتانے لگا ہوں علم غیب کسے کہتے ہیں. مصطفیٰ کتنے بڑے عالم غیب ہیں، اس بات کو چھوڑ دو. مصطفیٰ جس پر نظر ڈال دے اسے عالم غیب بنا دیتا ہے. اور بشر کو بنائے یہ تو آسان بات ہے، حجر کو بنا دے، پتھر کو عالم غیب بنا دے مصطفیٰ، یہ بڑی شان ہے. تو حضور تو سلیمان علیہ السلام نے تو چونٹی کو سنا تھا جسے اللہ نے پہلے ہی بولتا بنایا ہے، لیکن مصطفیٰ نے تو اس پتھر کو بلوایا ہے جس میں نہ روح ہوتی ہے نہ زبان ہوتی ہے. مصطفیٰ نے اسے بلوایا، زبان بھی دی ہے، روح بھی دی ہے. آپ حضرات کو پتا ہے کہ کسی آدمی کے جسم میں زبان ہو، زبان ہو، لیکن اگر اس میں روح نہ ہو، بول سکتا ہے؟ بولیے نہیں. اگر کوئی کہہ سکتا ہوں سارے بولے نا تاکہ مجھے یقین آئے، سب مانتے ہیں. جسم میں زبان ہو، مثلا کوئی آدمی زندہ ہو، اعلان میں نہیں فوت ہو گیا، آپ جانتے ہیں کیونکہ روح نکل گئی. جب روح نکل گئی تو معلوم یہ ہوا زبان تو ہے روح نہیں. تو اس کے بولنے کے لیے دونوں چیزیں لازمہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہ پری ریکویزٹ ہے، امپیریٹو ہے، کمپلسری اور نیسیسری ہے، ایسنشل ہے، لازم ہے کہ بندے کی زبان بھی ہو، روح بھی ہو. دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، نہیں بول سکتا. تو حضور سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا اس سے پوچھ میں کون ہوں. تو بلوانے کے لیے حضور نے صرف زبان نہیں دی، اس میں روح بھی ڈالی ہے. کیونکہ فقط زبان بولا نہیں کرتی، روح کے ساتھ زبان بولتی ہے. تو مصطفیٰ نے اس میں روح ڈالی ہے کہ فطرتاً جس میں روح نہیں ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے، کھاتے نہیں گئے. اسد صاحب اس کے چلے گئے، ورنہ بولو کہ وہ پوچھتا کہ روٹی کھلاؤ گے کہ نہیں کھلاؤ گے. عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ یہ آپ کو دوبارہ تر تازہ کرنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی مردہ آتا تو قوم بسم اللہ کہہ کے زندہ کر دیتے، لیکن روح کون سی ڈالتے؟ زندہ کرنے کے لیے روح کو پلٹانا پڑتا ہے، روح کو لوٹانا پڑتا ہے. روح کو بولیے، روح کو. مجھے یقین ہے آپ کی روح آپ کے جسم میں موجود ہے، مجھے کہیں شک میں نہ مبتلا کر دینا. آپ کی روح آپ کے جسم میں ہے کہ نہیں؟ تو پھر بولیے نا، روح بندے کو زندہ کرنے کے لیے نکلی ہوئی روح کو واپس لانا پڑتا ہے. لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھی کسی بھی مردے کو زندہ کیا، نئی روح نہیں ڈالی، جو نکلی تھی وہی ڈالی، جو نکلی تھی وہی ڈالی ہے. لیکن وہ مصطفیٰ تیرا کیا کہنا، پتھر میں تو روح ہوتی ہی نہیں ہے، تو نے پتھر میں کون سی روح ڈالی ہے؟ فرمایا اس کو زبان بھی نہیں دی ہے، اس کو روح بھی نہیں عطا فرمائی ہے. السلام نے جو بولا
نہیں کرتے हुजूर उनको भी बुलवा देते हैं, जिनमें रूह नहीं होती उनमें रूह डाल दिया करते हैं। ये मर्तबा और मकाम मोहम्मद मुस्तफा का है। आज की इस अजीम शान महफिल में आपकी समाअतों को मजीद ज़हमत देना मैं गवारा नहीं समझता, इसलिए कि जितनी देर आप मेरे इंतजार में बैठे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन इस इंतजार के सदक़े में हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। ये हुजूर की मोहब्बत में कौन बैठता है? आजकल हर बंदा बड़ा मसरूफ है, हर एक की जिम्मेदारियां हैं, हर एक की लाजिम काम है, जरूरियात है, निजी भी और कारोबारी भी, दीगर भी, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूँ आपने जो इंतजार किया है वो इश्क़ मुस्तफा में किया है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खातिर किया है। अल्लाह ताला आपको दो जहान में बरकत नसीब फरमाए, एक एक घड़ी के बदले अल्लाह ताला आपके लाखों दर्जात बुलंद फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। ख़त्म शरीफ होगा इंशाअल्लाह और उसके बाद सलाम और फिर दुआ होगी।